محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ مزید اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو زندگی کے ہر قدم پر کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ ناظرین، انسان کی جو زندگی ہے یہ اچھے اور برے حالات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں پیش آنے والے بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان پسند نہیں کرتا۔ بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں، اور بہت سارے حادثات اور واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں ایک انقلابی کردار ادا کرتے ہیں اور انسان کو نئی منزل کا مسافر بنا جاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، زندگی کی اس حقیقت کے ساتھ کہ انسان اپنی زندگی میں حالات سے بھی سیکھتا ہے، حادثات سے بھی سیکھتا ہے، واقعات سے بھی سیکھتا ہے، اساتذہ، علماء، مشائخ، مبلغین، واعظین سے بھی سیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور آپ کی زندگی میں خود بھی ایسے حالات اور واقعات پیش آئے ہوں گے کہ ہماری زندگی میں ہمارے کسی استاذ کا کوئی جملہ، کسی واعظ کی کوئی بات، اسی طریقے سے کسی اللہ والے کی زبان سے نکلے ہوئے چند الفاظ و کلمات ہماری زندگی میں ایسا انقلابی کردار ادا کر جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا رخ ہی تبدیل کر لیتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو ایک نئی منزل کی طرف گامزن کر دیتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جو واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ واقعہ اپنے آپ میں بڑا دلچسپ بھی ہے اور حیرت زدہ بھی کرنے والا ہے، کیونکہ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ فلاں استاذ کی زندگی سے فلاں استاذ کے ایک جملے سے فلاں شاگرد کی زندگی میں انقلاب آ گیا، فلاں شیخ کے ایک جملے سے فلاں مرید کی زندگی کا ٹریک چینج ہو گیا اور زندگی میں انقلاب آ گیا۔ لیکن آپ نے ایسا بہت کم سنا ہوگا یا آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا کہ ایک شاگرد کے ایک جملے سے ایک استاذ کی زندگی میں ایک نیا انقلاب آ گیا اور استاذ کو کامیاب زندگی کا راز اور حقیقت معلوم ہو گئی۔ جی ہاں ناظرین، آج کا واقعہ کچھ اسی طریقے کا ہے، اور یہ واقعہ ہے ایک ہیڈ ماسٹر صاحب کا اور ایک اسٹوڈنٹ اور ایک طالب علم کا۔ ایک ہیڈ ماسٹر صاحب جو دیندار بھی تھے، معرفت کے ماحول میں پلے اور بڑھے بھی تھے، بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ معمول کے مطابق ایک روز وہ اپنے بچوں کی کلاس لے رہے تھے، بچوں کو آپ نے کام ڈال کر کے کام مکمل کرنے کے لیے آپ نے فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تمام بچے اپنا کام مکمل کر کے قطار لگا کر سب بستہ ہو کر کے کھڑے ہو جائیں، سب کا کام چیک کیا جائے گا۔ کام چیک کرنے کے بعد جس کے کام میں جتنی غلطی ہوگی بطور تعدیب اور تنبیہ کے اس بچے کو اتنی ہی ضربے اور اتنی ہی لکڑی لگائی جائے گی۔ ناظرین، بچوں نے اپنا کام مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد قطار میں سب بستہ کھڑے ہو گئے۔ استاد صاحب نے کام چیک کرنا شروع کیا اور بطور تنبیہ کے اور بطور تعدیب کے استاد صاحب نے غلطیوں کے مطابق بچوں کو لکڑیاں رسید کرنی شروع کی اور ضربے لگانی شروع کی۔ ناظرین، استاد صاحب اس کاروائی کو انجام دے رہے تھے کہ جب استاد صاحب بچوں کا کام چیک کرتے کرتے اور تعدیبی کاروائی کرتے کرتے ایک چھوٹے سے بچے کے پاس پہنچے جو عام بچوں کے مقابلے میں قدرے چھوٹا تھا، اور وہ بچہ بڑا گھبرایا بھی ہوا تھا، جسم پر اس کے لرزہ طاری تھا، کانپ رہا تھا۔ اور اس بچے کے پاس جس وقت یہ ہیڈ ماسٹر پہنچے تو اس بچے نے کاپی دکھائے بغیر زبان سے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ سر، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ ناظرین، وہ بچہ جو کپ کپا رہا تھا، جسم پر لرزہ طاری تھا، آواز لڑکھڑا رہی تھی، اس نے اپنی معصومیت کے ساتھ اور لرزتی ہوئی آواز میں جس وقت یہ جملہ کہا تو ناظرین، چونکہ یہ استاذ معرفت کی گود میں پلے اور بڑھے تھے تو یہ استاذ صاحب کے دل پر اس جملے نے ایسا اثر کیا کہ یہ جملہ بجلی بن کر کے گر گیا، اور استاذ ایک وہ لمحے کے لیے حواس باختہ ہو گئے اور آپ کی زبان گویا کہ گنگ ہو کر کے رہ گئی۔ استاد صاحب بڑی حیرت میں تھے اور حیرت زدہ نگاہوں سے اس بچے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بچہ کیا جملہ کہہ گیا۔ دراصل استاذ کو کل قیامت کا وہ منظر یاد آ گیا جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ لگی ہوئی ہوگی، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اور حساب و کتاب کے مرحلے سے ہر انسان گزر رہا ہوگا، اپنے سب کا کیا ہوا اس کے سامنے آ رہا ہوگا، اس وقت کیا عالم ہوگا۔ تو استاذ نے اس جملے کو پھر اپنے انداز میں دہرایا، اور استاذ جب اس وقت جملے کو دہرا رہے تھے تو کہہ رہے تھے، رب العالمین، میری زندگی کے تو سارے ہی کام غلط ہیں، مجھے معاف فرما دے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ جملہ تھا جس نے ان ہیڈ ماسٹر صاحب کی زندگی کو ایک نیا رخ دیا،
اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے کے لیے، توبہ اور استغفار کرنے کے لیے ایک نیا جملہ عطا کر دیا۔ ناظرین، اگر ہم بھی اپنی زندگی میں اس جملے کو اپنا لیں اور ہماری زندگی کی کوشش یہ ہو کہ زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہیں، اس طریقے سے ہم نیک نامی کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، نافرمانیوں سے اپنا دامن بچاتے رہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم اس جملے کو روزانہ دہراتے رہے کہ مالک میرے تو زندگی کے سارے ہی کام غلط ہے، مجھے معاف فرما دے، تو یقین مانیے آپ کی زندگی میں اللہ کے رب ذوالجلال کی طرف سے ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ آپ کو کامیابی کا زینہ نصیب ہو جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہیڈ ماسٹر صاحب اور شاگرد کا یہ وہ واقعہ ہے جو ہم سب کے لیے جس میں ایک نصیحت ہے، عبرت ہے۔ اگر ہم سب اس جملے کو اپنی زندگی کے اندر اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں تو یقین مانیے ہمیں بڑا نفع ہوگا۔ اللہ پاک سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس جملے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو زندگی کی صحیح حقیقت عطا فرمائے، کامیابیوں سے اللہ پاک ہم کو ہمکنار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔